السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی فٹنس چینل گائز۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف مائنڈ مسل کنیکشن، واٹ از مائنڈ مسل کنیکشن، اور کیا اس میں جینیٹکس میٹرز کرتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ واٹ از مائنڈ مسل کنیکشن؟ مائنڈ مسل کنیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برین کا آپ کے مسل کے ساتھ کنیکٹ ہونا مائنڈ مسل کنیکشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں سمپل ورڈز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو نیو کمرز ہیں، جو ابھی جم جا رہے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتہ، ان کی ہیلپ ہو سکے، جو انٹرمیڈیٹ ہے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے، جو ابھی بہت غلطیاں کر رہے ہیں ایڈوانس لیول پر بھی جا کے، تو ان کی بھی ہیلپ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مائنڈ مسل کنیکشن کا ہونا باڈی بلڈنگ میں بہت ہی ضروری ہے، ان ٹرمز آف مسل بلڈنگ، ان ٹرمز آف فیٹ لاس، ان ٹرمز آف achieving your model physique, in terms of men's physique, in terms of classic physique, in terms of men's body building، ٹھیک ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں پاور لفٹنگ میں کیا مائنڈ مسل کنیکشن یوز ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ پاور لفٹنگ میں آپ کی اسٹرینتھ اور آپ کی پاور یوٹیلائز ہوتی ہے، جسٹ انہوں نے 1 ریپ پرفارم کرنا ہے، دیٹس اٹ، گیم اوور، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ ہوتا ہے سمپل فنڈا۔ تو ادھر آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن کنیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، بس آپ نے ایک اگریسو اپنے آپ کو فیل کرا کے جسٹ آپ نے 1 ریپ کرنا ہے اور جسٹ ڈو اٹ۔ تو سمپل از دیٹ۔ اب دیکھا جائے جو بچے ڈیڈ لفٹ پرفارم کرتے ہیں 1 ریپ میکس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے میکس ریپ پرفارم کرنا ہے، چاہے وہ اسکواٹ ہو جائے، چاہے ڈیڈ لفٹ ہو جائے، چاہے وہ آپ کا بینچ پریس ہو جائے۔ یہ کمپاؤنڈ موومنٹس میں آپ پرفارم کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں آپ کی اسٹرینتھ اور پاور کتنی انکریز ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح ہے کہ اب ایک نیو کمر ہے، ٹھیک ہے، وہ جم میں جاتا ہے، ورک آؤٹ پرفارم کر رہا ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اب بائسپ لگا رہا ہوں، اس کی یہ ہوگی کہ میں اگر ڈمبل کو اوپر لے کے آ رہا ہوں تو وہاں پہ زیادہ مسل گروتھ ہوگا، لیکن جو مسل گروتھ ہوتی ہے وہ آپ کی نیگیٹو ریپ پہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن کا ہونا بہت اسٹرانگ ہے۔ ادھر جب آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کو پمپس فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ زیادہ دیر تک لفٹ کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے۔ لیکن یہ مزہ انہی کو آتا ہے جو اس مائنڈ مسل کنیکشن کے ساتھ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کے ایک گاڈ گفٹڈ ان کی جینیٹکس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آگے ڈسکس کرتا ہوں۔ اب نیو کمرز ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ان کا جو فوکس ہے وہ ورک آؤٹ کے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جسٹ ایک جم میں جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ ایک جو سیریس پرسن ہے وہ جاتا ہے جم میں، اگر اس نے بینچ پریس پہ 10 ریپس پرفارم کرنے ہیں، پہلے تو وہ روٹیٹنگ ٹوسٹنگ لگائے گا، اپنے شولڈرز جوائنٹس کو وارم اپ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ 2 سے 3 وارم اپ سیٹ لگائے گا، پھر 2 سے 3 ورکنگ سیٹ لگائے، پھر اس طرح اس کا ورک آؤٹ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ورکنگ سیٹ میں اس کا یہ ہوگا کہ اس نے 8 to 10 ریپس لگانے ہیں، جیسے میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں نے ایک ایک ریپ فیل کرنا ہے، اور ایک ایک ریپ میں نیگیٹو ریپ کو فیل کرنا ہے اور پین کو فیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ایک ایڈوانس لیول پہ آتی ہیں۔ اب جو بگنر ہے اس نے اگر اپنا مائنڈ مسل کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے، پہلے تو اس نے جم میں جا کے بات چیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس نے جانا ہے، یا تو کسی کوچ کے انڈر وہ ٹریننگ لے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوچ تو ظاہری بات آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، چاہے وہ اگر خود کر رہا ہے۔ کسی سے بات نہیں کرنی، اس نے جاننا ہے، اگر وہ خود یوٹیوب سے وغیرہ سے سیکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یا تو اگر اسے کوئی بتانے والا نہیں ہے تو بیسکس اس کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے، 2 سے 3 منتھ اسے ہوئے ہوں، اسے ورک آؤٹ کس طرح پرفارم کرنا ہے سب کچھ پتہ ہو۔ اگر وہ فرض کریں ڈمبل پریس لگا رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہو کہ میں اگر ڈمبل کو نیچے لے کے آ رہا ہوں اسے سلو لے کے آؤں اور اوپر پش کروں،
آپ نے نیگیٹو ریپس کو سلو لے کے آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریپ کو سر سے گزارنا ہے کہ جی میں بس ہیوی لفٹ کر رہا ہوں تو میں ایک بہت اسٹرانگ باڈی بلڈر ہوں. نہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کسی کو دیکھ کر آپ اپنے منہ پہ چپیڑ نہیں مارنی آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ آپ کو بیسکس آنے چاہیے. نیگیٹو ریپس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، ریپس کو کنٹرول کر کے پش کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے اور آپ کا تب جا کے مائنڈ مسل کنیکشن اسٹرانگ ہوگا. پہلے آپ نے لائٹ ویٹ سے شروع کرنا ہے، پھر سلولی جیسے آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ آپ ویٹ لفٹ بھی ہیوی کرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہوپ سو اب یہ آپ کو میری جو آپ کی جو کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہوگی. تو اب اس طرح ہے کہ کیا جینیٹکس میٹر کرتے ہیں ان ٹرمز آف مائنڈ مسل کنیکشن؟ جی ہاں، 110% میٹر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہارڈ ورک بھی بہت ورک ایتھک بھی بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب کتنے مسٹر اولمپیا باڈی بلڈرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جینیٹکس اتنے نہیں تھے سپیریئر لیکن وہ مسٹر اولمپیا بنے ہیں، لیکن اپنے ورک ایتھک اور اپنے ہارڈ ورک سے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ایک بندہ ہے وہ اس کی جینیٹکس اچھی ہیں، وہ گھر بیٹھا رہے، کوئی لفٹنگ ویٹس نہ کرے، کیا وہ باڈی بلڈر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ اسٹڈی نہ کرے میڈیکل میں، کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اس لیے اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ جب وہ سیکھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے میں اس چیز میں ہنر ہے. جب یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں تو آپ ایک ایج پہ ہوتے ہیں. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں دوسروں سے 5% آگے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اپنے ہارڈ ورک سے ہوتے ہیں. اب میری جو ایگزامپل ہے کہ میں نے جب جم سٹارٹ کرنا شروع کی تھی تو میرا مائنڈ مسل کنیکشن بہت ہی اسٹرانگ تھا. مطلب مجھے یہ سمجھو کہ پین سے مجھے محبت ہے. جب تک میری باڈی میں پین نہ ہونا میں ورک آؤٹ سمجھتا ہوں کہ وہ بیکار ہے. 4 سال ہو گئے مجھے پروفیشنل باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے. میرے زندگی کا ایک دن نہیں گزرا جس میں میں نے نیکسٹ ڈے جب میں جاگا ہوں تو مجھے مسلز میں پین نہ ہوئے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ نو پین نو گین، یہ بہت ایک کڑوا سچ ہے. پین ہوگی تو آپ کی گروتھ ہوگی. نو پین نو گین. ٹھیک ہے، پین کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جب باڈی میں پین ہوگی آپ کی گروتھ اچھی ہوگی. تو کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ جم میں جاتے ہیں، ان کی جینیٹکس اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، ان کے مسلز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، نہ ہی ان کا مائنڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ مسلز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے. یہ جینیٹکس بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ وہ اتنا درد برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ اس چیز کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ میں باتیں بہت سچی کر رہا ہوں. تو یہ کچھ لڑکوں کو لگیں گی لیکن میں اسٹریٹ فارورڈ ہمیشہ جو بات کرتا ہوں میں کرتا ہوں. جینیٹکس بہت بڑا رول ہے ان ٹرمز آف باڈی بلڈنگ، لیکن ہارڈ ورک بھی آپ کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کے جاتا ہے. ہارڈ ورک کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس طرح کے مائنڈ مسل کنیکشن جو ہے نا وہ آپ کے جینیٹکس پر ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بچہ ہے، اس نے اگر سوچ لیا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بن جائے گا، لیکن اسے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے جسے ایج ہے، جس کے پاس جینیٹکس ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، ٹیلنٹڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہارڈ ورک نہیں کرتا، یعنی اگر 70% دیتا ہے پھر بھی وہ ڈاکٹر بن جائے گا. اور ایک جو 100% دیتا ہے تب جا کے وہ مشکل سے بنتا ہے. اب ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میتھس میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ انگلش میں، کچھ فزکس میں. ٹھیک ہے، یہ ان کی مینٹل ایک ہوتا ہے، ان کو ایک چیز سے ایک سبجیکٹ ان کا فیوریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بس آپ کے جینیٹکس پہ نا سارا ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ میرے میں کون سی چیزیں ہیں جو دوسرے انسان سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اگر چیز آپ نے سمجھ لی آپ زندگی میں بہت آگے نکل جائیں گے اور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، اتنا ٹائم ویسٹ آپ زندگی میں کبھی نہ کریں. آپ دیکھیں کہ جینیٹکس جو ہیں وہ بہت ہی میٹر کرتے ہیں. نہ ہی تو آج پاکستان میں جو کرکٹر ہیں آپ دیکھ لیں،
شاہد افریدی جیسا ابھی تک کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا، کیوں؟ وہ اس میں ٹیلنٹ تھا. اس طرح فٹ بالر آپ دیکھ لیں، کرسٹینو رونالڈو دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے ٹیلنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ بریڈز ہیں، یہ نارمل انسان سے بہت ڈفرینٹ. اب مائک ٹائسن کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ کتنی درد برداشت کرتا تھا، کتنے سٹ اپس نکالتا تھا. محمد علی کو دیکھ لیں، گریٹسٹ آف آل ٹائم. وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک سٹ اپس نہیں گنتا تھا جب تک مجھے پین نہیں ہوتی تھی. یہ سائن ہے گڈ جینیٹکس کا. دیز آر فکنگ وارئرس. ٹھیک ہے، وہ بنے ہی اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چیز کے لیے بننا ہوں تو پھر آپ اپنی اس فیلڈ میں دن رات لگا دیں تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پازیٹیو لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ مسل کنیکشن بہت میٹر کرتا ہے. مائنڈ مسل کنیکشن کو اگر اسٹرانگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لائٹ ویٹ سے اپنا ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں، فاؤنڈیشن اسٹرانگ کریں. بگینرز اور انٹرمیڈیٹ اسٹرانگ اگر انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے تو ہیوی لفٹ نہ کریں، جسٹ بیسک سیکھیں مائنڈ مسل کنیکشن کو اسٹرانگ. آپ جیسے ہی اپنا مائنڈ مسل کنیکشن اسٹرانگ کریں گے، آپ کو پمپس انسین آئیں گے، آپ کے مسلز اسٹرانگ ہوں گے ڈے بائی ڈے، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو ریزلٹس بھی آئیں گے. تب آپ جو ڈائٹ کھائیں گے وہ آپ کے جسم کو لگے گی بھی، کیونکہ آپ کے مسلز ٹوٹے ہوں گے، بریک ڈاؤن ہوئیں گے، پروٹین سینتھسس اسٹارٹ ہوگی. یہ چیزیں ہیں جو بیسک میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، آلسو جو بھی آپ کی یہ کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہوگی. اور اس ٹاپک پہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ یہ اگر آپ شروع میں اگر سٹارٹ کر دیں گے تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے. جو بھی گول ہے آپ کا ایزیلی اچیو ہو جائے گا. تو اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.